الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. حضور کی خدمت میں ایک جوان حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم تھا. حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. میٹھی میٹھی باتیں سنی من میں اتر گئی, ایمان نصیب ہوا. جانے لگے تو حضور سے عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے. جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا, اس کو اخلاق سکھائے. اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں. ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے والد بچوں کو گالیاں دیتا ہے اور وہ بچپن میں سیکھی گالیاں کل بڑے ہو کر وہ والد کو بھی گالی دیتا ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو, وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں, جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا, جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو. تعلیم تو یہ ہے کہ کسی پر لعنت بھی نہ کرو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے غلام پہ غصہ آ گیا اور میں نے اس پہ لعنت کر دی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرے, رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو آپ جی میں شرمسار ہوئے اور اس غلام کو آپ نے کفارے کے طور پہ آزاد کر دیا. جابر کو حضور نے پہلی نصیحت فرمائی کہ کسی کو گالی نہ دینا. دوسری نصیحت فرمائی کہ جابر نیکی کو حقیر نہ جانا. ہم لوگ گزر جاتے ہیں اس خیال سے کہ بھلا اس کا اجر کیا ہوگا. اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے گئے, کسی کو خواب میں ملے تو پوچھا سنائے صاحب کیسے ہیں؟ کہا جنت کا باغ ہے قبر, آسودہ ہوں. اس نے عرض کی کہ آپ کا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو کہا ایک چھوٹا سا عمل. کہا وہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ اس پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے میں نے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی. جابر کو حضور نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں, مذہبی لوگ ہیں ہم. غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے, کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے. انتہائی معذرت سے کہوں گا, ایک بندہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین سے چلا ہے, ایک کراچی سے چلا ہے, ایک پنڈی سے ہی چلا ہے. وہ لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آیا ہے اور اس کی حیثیت کو دیکھ کر تسبیح دے کے مسجد کی نکر میں بٹھا دیا جائے کہ یہاں بیٹھ کے وظیفہ کرو. دیکھیے ہم جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو وظائف کی کوئی کمی نہیں ہوتی. 1.25 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے, درود پڑھنا ہے, استغفار پڑھنا ہے. ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے. وظائف کی تو کمی نہیں. وہ تو کوئی کندھا تلاش کرنے آیا تھا کہ جہاں سر رکھ کے وہ روئے. وہ من کا کوئی دکھڑا کہنے آیا تھا, لیکن اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا کہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے. وہ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. اس نے تو دل سے اپنا کہا تھا اور وہ جو ہے وہ عقیدت میں بیٹھ کے وظیفے میں مشغول ہے, لیکن اچانک اس نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا کہ ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا اور اس کے آگے پیچھے خدام ہے اور وہ سیدھا حجرے میں چلا گیا اور اندر سے آواز سنتا ہے کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیچ دیتے تو میں خود ہی آ جاتا. بتائیے اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ جو نشتر اور تیر چلے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں. جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے ایک اور نصیحت ارشاد فرمائی. جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرو. یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. دیکھیں بھائی انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے.
کوئی بندہ مرنے سے پہلے آ جائے, ہاتھ جوڑ کے کہہ دے کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری چوکھٹ پہ 2 آنسو لے آتا ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے, اگر غلطی ہو جائے تو ہم معافی نہیں کرتے. یار مثال کے طور پہ بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آنا ہے نا اس نے, تو ہم کہتے ہیں لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی, اور پائی تینوں مسجد آ کے نے بہایا, اسی اللہ نے جس اللہ نے تمہیں دکھایا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں چور چوری چھوڑ دیتا ہے, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے آئے ہو. وہ یار وہ آ گیا ہے مسجد کی آبادی کا سبب بنا ہے. اگر کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور ٹپک رہا ہے, وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہے, ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم شرمندہ کرتے ہیں. جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے. کسی کو فرمایا شرمندہ نہ کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں. بالکل جماعت کا ٹائم تھا کہ کسی کی ہوا خارج ہو گئی, جماعت کا وقت ہے, ظاہر ہے وہ فوری اٹھے گا اور جا کے وضو بنائے گا. جو وہاں سے نکل کر وضو کے لیے جائے گا سبکی تو محسوس کرے گا نا, شرمندہ تو ہوگا نا. لیکن دیکھیے بھائی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اسی وقت عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو نہ کریں. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں بہت اچھے. وہ سارے اٹھ کے گئے اور وضو بنا کے آئے. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی, تو شرمندگی سے بچایا. فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان. يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان. روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان.